بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اتقو تم ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی کام آئے گی نفسن کوئی جان ان سے نفسین کسی جان ان کے نفسین کسی جان شیئن کچھ بھی واو اور لا نہیں یقبل قبول کی جائے گی من سے ہاں اس شفاعتن کوئی سفارش واو اور لا نہیں یؤخذ لیا جائے گا من سے ہاں اس عدل کوئی بدلہ واو اور لا نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا ولا یقبل منہا شفاعت اور کسی سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ کسی سے کوئی فدیہ یا بدلہ لیا جائے گا ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے جو ہماری امیدیں اور حوصلے توڑنے والی ہے، جسے دنیا میں اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یا پھر پہلی بات یہ کہ کوئی انسان کام آ جاتا ہے، کسی سے ہم مدد لے لیتے ہیں، کوئی ہمارے اس کام کو کر دیتا ہے، ہماری ہیلپ کر دیتا ہے اس میں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کام رکا ہوا ہو تو کسی بڑے کی سفارش لی جاتی ہے کہ چلیں آپ وہاں بات کر لیں، آپ کے وہاں پہ اچھے تعلقات ہیں، آپ بات کر لیں، میرا یہ کام ہو جائے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی معاوضہ دے کے، پیسے دے کے بھی کام کروا لیے جاتے ہیں کہ یہ میرے پیسے لے لیں، اس کے بدلے میں میرا یہ کام کر لیں۔ پھر کوئی مددگار ہوتا ہے، اسپیشل کوئی ہوتا ہے، آخر میں وہ مدد کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال انسان کو کبھی کسی مشکل میں پھنستے وقت، کسی بھی کام کو کرتے وقت کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہے۔ لیکن قیامت کا والا دن ایسا ہوگا کہ وہاں پر پہلی بات یہ کہ حالات ہی ایسے گمبھیر ہوں گے، پریشانی ہی ایسی ہوگی کہ ہر شخص جو ہے نفسی 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 کے اندر ہوگا۔ ہر شخص کہے گا میری جان میں بچ جاؤں، میری کوئی جو ہے نا مجھے کوئی اور نیکی مل جائے، کوئی اور مجھے درجہ مل جائے یا کچھ، اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ شروع میں قیامت کی جب ہولناکی وغیرہ اور یہ سارا کچھ ہوگا اور اس میں کسی ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی اور بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا، اور یہ آگے اسی دن کی آگے تفصیل سے بات ہو رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا تم ڈرو۔ اللہ پاک نے ہمیں بار بار کہہ دیا نا کہ دنیا میں تھوڑا سا ڈرنا بھی نا اس دن ہمیں کام آ جائے گا۔ ایک آنسو کہتے ہیں کہ جس سے اگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، خوف اور ڈر سے، یہ نہیں ہم جب کبھی کسی دنیا کے مسئلے میں الجھے ہوں تو رو رہے ہوں اور پھر اس ٹائم ہمیں ایک دم سے اپنے گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اسپیشل اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو آنسو بہایا جائے نا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک ندامت کا آنسو ہمارے سارے گناہ دھو سکتا ہے۔ یہاں اس دنیا میں تھوڑی سی بھی ہم کوئی اچھائی، تھوڑا سا یعنی کہ بدلہ کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیں، وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، کسی کے کام آ جائیں، اس سے ہماری کتنی حاجتیں جو ہے وہ آخرت میں پوری ہو جائیں گی۔ کسی کی مدد کر دیں، کسی کے لیے کوئی اچھے کام میں سفارش کر لیں، یعنی کہ وہ حقدار بھی ہو، سب کچھ اس کا کام رکا ہوا وہ کروا کے دے دیں، کوئی بھی ایسی چیز کر دیں تو یہ چیز ہماری کیا ہوگی اس دن، اس مشکل گھڑی میں ہماری کام آئے گی۔ لیکن نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی جان، کوئی انسان کسی کو کوئی کام کر کے نہیں دے گا۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ کسی کی نمازیں قضا ہیں تو دوسرا کہے کہ نہیں میری نمازیں لے لو، پہلی بات ہے کہ کوئی دینا ہی نہیں چاہے گا، ہر بندہ ڈرا ہوا ہوگا، ہر بندہ خوف میں ہوگا۔ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کبھی ماں کہے کہ میرے بیٹے کے بدلے میں مجھے سزا دے دو، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میری نماز تم لے لو اور رکھ لو، اور اگر کوئی دیتا بھی تو وہاں قبول نہ کی جاتی۔ اور کوئی شفاعت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یہ اس میں ڈیٹیل میں تفسیر میں بھی آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی شفاعت کریں گے، جن کے پاس پہلے سے ایمان ہوگا،
ایمان شرط ہے شفاعت کے لیے، کفار کی تو وہ شفاعت نہیں کریں گے، تو اس لیے ولا یقبل منہا، جو کافر لوگ ہوں گے ان سے تو کسی قسم کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر بدعات، دین میں نئی نئی باتیں کرنے والے، ان پہ استقامت کرنے والے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنے والے، بدعتیں کرنے والے جو وہ بھی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اور ایک بات اور ہے کہ بعض لوگ جہنم کی سزا پائیں گے نا، جہنم جب ان کے لیے لکھ دی جائے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، تب آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ لیکن وہ چند روزہ سزا بھی اتنی ناقابل برداشت ہوگی، وہ چند روز بھی بہت مشکل ہوں گے، لیکن اس شخص کو کس کی شفاعت کریں گے؟ جو سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا ہو، اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، لیکن ڈھیٹ اور ہٹ درم ہو کے اور بالکل اللہ کے رولز کو اس طرح توڑنا اور اللہ کو نظر انداز کر لینا، اللہ کے احکامات کو، اور شرک کرنا، اللہ کے ساتھ ملانا، اللہ کے عقائد میں جو ہے نا وہ کمی بیشی اور یہ ساری چیزیں، تو ان صورتوں میں شفاعت بھی نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ منہا عدل، دنیا میں ہم کو بدلہ وغیرہ لے لیتے ہیں، تو کوئی بدلہ وہاں نہیں لیا جائے گا، اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طرفداری نہیں ہوگی، کوئی زوردار حمایت کر کے دنیا میں ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے، بچا دیتا ہے، لیکن وہاں پر ایمان بچائے گا۔ ایک چیز ہے ایمان، اعمال، نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت، یہ قرآن زبردست قسم کی سفارش کرے گا۔ تو اللہ پاک اس دن سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب ڈرو بھی ہوتا ہے اور بچو بھی ہوتا ہے، کہ آج ہی تم اس دن سے بچ جاؤ، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے اہتمام کر لو۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، لیکن اگر اچھے اعمال ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، دنیا میں کوئی بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے جب سزا ملنے کے قریب ہوگی یا انسان کے اعمال کم پڑ جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کی گناہ باری ہوں گے، تب بھی اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، وہ اس کے لیے دوڑیں گے اور اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ جتنے مضبوط اعمال ہوں گے وہ اعمال وہاں پہ کام آ جائیں گے۔ تو عام حالت میں جب کچھ بھی نہیں کیا ہوگا تو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ وہاں نہیں دیا جائے گا اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں تجزی، کام آئے گی۔ اچھا، دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، کام آئے گی اور بدلہ ہوگی، نہیں کوئی بدلہ ہوگی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، ٹھیک ہے۔ اور ولا یقبل منہا شفاعت، کسی سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہولناکی کے وقت میں، اس وقت کے لیے اقدامی طور پہ ہمیں سٹارٹ میں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے ہمارے لیے۔ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت اور بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک، جس کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے، ایک ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج کی رات ہم نے شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات میں بہت سے لوگوں نے عبادت کی ہے، لیکن جو لذت، جو راحت، جو آرام اور جو کنفرمیشن، ہم لوگ اختلافی چیز میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے پوچھ کے تیاریاں کر کے ہم لوگ کرتے ہیں، اور اپنی بحث کے لیے ہم لوگ بہت وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن رمضان کی کسی رات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر رات افضل ہے، ہر رات میں سے کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ ساری بات ڈیٹیل میں بعد میں ہوگی، لیکن وہ پیارا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس میں ہم نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے ابھی سے اپنا خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں یا سونے جاگنے میں ابھی سے اپنی روٹین تھوڑی شیڈیول ترتیب دینا شروع ہو جائیں، اپنی نیند کے وقت اوقات کو تھوڑا کم کر لیں یا اپنی ترتیب سیٹنگ بنا دیں، کچھ گھر کے ضروری کام بھی اگر جو ایسے صفائیاں وغیرہ جو ہم عید کے قریب کر لیتے ہیں، رمضان میں رمضان کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، اس طرح کے ضروری کام وغیرہ بھی رمضان سے پہلے کر لیں، جن سے ہمارا وقت، قیمتی وقت جو ہے وہ اس وقت بچ سکے۔ ابھی سے تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم رمضان میں کتنی تلاوت کر سکیں گے، ترجمے کے اوپر فوکسڈ کریں اور عمل کے اوپر فوکسڈ کریں، اور اپنی جو ہے نا خاص طور پہ عید کی شاپنگ اگر ہم رمضان سے پہلے کر لیں تو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ایک مہینے کے اندر اتنے فیشن نہیں میری بہنوں کے چینج ہوں گے کہ ان کو عید تک جو ہے نا مسئلہ ہو جائے، اس لیے عید سے پہلے اگر کپڑے لے لیے جائیں، عید سے پہلے اگر یا جوتے وغیرہ لے لیے جائیں تو یہ چیزیں نہ ہی خراب ہوتی ہیں، یہ سلوا دیے جائیں تاکہ سلائی کرنے والوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں آسانی ہو، دوسروں کے بارے میں سوچیں، دوسروں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا وہاں چھوٹی چھوٹی قرآن پاک میں سورہ 30 بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی کی نیکی ضائع نہیں کریں گے، ایک ذرہ نیکی کا بھی ہوگا تو وہاں بھی وہ اس کے سامنے آ جائے گا، یعنی دنیا میں جو نیکی کی ہوگی وہ ضرور ہمارے کام آئے گی، وہ بھلا جتنی بھی چھوٹی نیکی ہو وہ ہمارے کام آئے گی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس دن یہ منظر ہوگا کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لیکن ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارا اخلاص، ہمارا خلوص، ہمارا پیار محبت، اللہ کے لیے اخلاق، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے دوستیاں، اللہ کے لیے دشمنیاں، یہ ساری چیزیں ہماری اس دن ضرور بضرور کام آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔